سالانہ امتحان قریب ہے، سال بھر کا پڑھا ہوا ازبر کرنا ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جس میں پورے سال کی محنت کا نتیجہ، پورے سال کی پڑھائی کا خلاصہ آپ کے بھی ذہن میں اور علم میں آتا ہے، اور آپ کے والدین اور اساتذہ کے علم میں بھی آتا ہے کہ یہ طالب علم کتنا پڑھا ہے۔ اگلی جماعتوں کی ترقی بھی آپ کے اسی سال کی محنت پر موقوف ہوتی ہے۔ 3 باتیں اس موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ میں طلب ہو، سچا جذبہ اور صحیح شوق ہو۔ آپ کا نام طالب علم رکھا گیا ہے، کاسب علم نہیں رکھا گیا۔ طلب علم ہے، کسب علم نہیں ہے۔ کسب کے لیے ظاہری طور پر دباؤ میں آ کر کام کر لینا کافی ہے۔ طلب کے لیے ظاہری دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی، اندر سے ہی داعیہ ہوتا ہے کہ میں کروں کچھ۔ جیسے کسی آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی کام اس سے کروا لیا گیا اور وہ کر رہا ہے، اسے طلب نہیں کہا جائے گا کہ اپنی طلب سے کر رہا ہے، اپنے شوق سے کر رہا ہے، اسے کہیں گے دباؤ میں کر رہا ہے۔ اسے بولا نہیں گیا، اس پر جبر نہیں کیا گیا، پھر بھی کر رہا ہے، تو پھر کہتے ہیں اپنی طلب سے کر رہا ہے، اپنے شوق سے کر رہا ہے۔ تو آپ کو طالب علم کا لقب دیا گیا ہے، کاسب علم کا لقب نہیں دیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے ظاہری دباؤ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پڑھنے کے لیے اساتذہ کی نگرانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے اندر کے داعیے اور تقاضے سے خود پڑھنا ہے، تب جا کے طالب علم کہلائیں گے۔ عربی میں ایک مشہور شعر ہے، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل۔ لو کان ھذا العلم، اگر یہ علم یدرک بالمنی، محض تمنا سے حاصل ہو جاتا، تو پھر پوری دنیا میں کوئی شخص جاہل نہ رہتا۔ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں عالم بننا چاہ رہا ہوں، میں قدوری اور نور العزا اچھا حل کرنا چاہ رہا ہوں، میں ہدایت النحو قطر الندی بہترین پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن پڑھتا نہیں ہوں۔ خواہش تو ہے اچھے نمبر لانے کی، خواہش تو ہے اچھا پڑھنے کی، لیکن پڑھتا نہیں ہوں۔ خواہشات سے علم اگر حاصل ہوتا تو دنیا کا ہر جاہل خواہش کر لیتا اور عالم بن جاتا۔ اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خواہش کرو علم حاصل ہو جائے گا۔ جیسے جنت میں کسی چیز کی خواہش کرو وہ نعمت مل جائے گی، اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے جنت میں کچھ محنت کرنا نہیں پڑتا ہے، صرف تمنا کرنا پڑتا ہے، جنت کی وہ نعمت مل جائے گی۔ تو دنیا وہ جگہ نہیں ہے کہ ہم علم کی تمنا کریں اور ہمیں علم مل جائے، اور دل لگا کر محنت سے نہ پڑھیں۔ علم کی طلب آدمی میں کیسی ہونی چاہیے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب کسی آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی کے سوا کوئی چیز اس کے مطالبات میں نہیں رہتی۔ بھوک لگتی ہے تو کھانے کے علاوہ کوئی اس کا مطالبہ نہیں رہتا۔ آپ کو بھوک لگی اور کوئی دوسرا آدمی آپ کو کپڑے لا کر دے رہا، یہ پہن لیجئے آپ، تیسرا آدمی آپ کو جوتے لا کے دے رہا، یہ پہن لیجئے، چوتھا آدمی آپ کو کتابیں لا کے دے رہا، اسے پڑھ لیجئے، تو آپ کہیں گے اس وقت بھوک لگی ہے، کھانے کو دے دو، باقی سب چیزیں بعد دیکھیں گے۔ چاہے اس وقت آدمی اپنے کو
کوئی زمین پراپرٹی کے بھی کاغذات لا کر دے دے، دل دماغ تو ہمارا دو نوالوں کی طرف ہی رہتا ہے، کاغذات اور پراپرٹی کی طرف نہیں رہتا۔ تو ایسے امام غزالی فرماتے ہیں طلب ایسی ہو جیسی پیاسے کو پانی کی ہوتی ہے، بھوکے کو کھانے کی ہوتی ہے، اور اس طلب کے وقت وہ دنیا کی کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ طالب علم کو بھی علم کی طلب ایک پیاسے اور بھوکے کی طلب کی طرح ہونا چاہیے کہ علم کے سوا کوئی چیز اس کے پیش نظر نہ رہے۔ میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا پہن رہا ہوں، میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، میں کتنا خوبصورت دکھ رہا ہوں، میں کتنا بہترین رہ رہا ہوں، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں جب آدمی کو مقصود کی طلب ہوتی ہے۔ جیسے آدمی کو یہاں سے آپ اپنے شہر جانا چاہتے ہیں، جس بس میں آپ ٹکٹ بک کریں گے وہ بس سونے چاندی کی ہونا چاہیے، بس کا ڈرائیور ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے، بس روڈ پہ چلنے کے بجائے ہوا میں اڑنا چاہیے، منٹوں میں ہمیں اپنی منزل پہنچانا چاہیے۔ ایسے خیالی اور حماقت والے تصورات کے ساتھ کوئی آدمی بس کا ٹکٹ بک نہیں کرتا۔ وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ مجھے منزل تک پہنچانے والی گاڑی مل جائے۔ حتیٰ کہ لوگ اگر سیٹ نہ بھی ملے کھڑے ہو کر جانے تیار ہیں، سلیپر نہ ملے بیٹھ کے جانے تیار ہیں، اندر بس میں نہ ملے کیبن میں بیٹھ کے جانے تیار ہیں، لیکن منزل مقصود ہے بس۔ ویسے ہی علم کی طلب ویسی ہونی چاہیے جیسے پیاسے اور بھوکے کو پانی اور کھانے کی ہوتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منہومان لا یشبعان، دو لوگ ایسے ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، جو علم کا بھوکا ہے کبھی وہ علم سے سیراب نہیں ہوتا۔ بس بھائی بہت پڑھ لیے، بس بہت لکھ لیے، یہ جملہ طالب علم کی زبان پر کبھی نہیں آتا اگر وہ حقیقی طالب علم ہے۔ ڈھونگی طالب علم کو ہوم ورک بھی بہت زیادہ دکھتا ہے، سبق بھی بہت زیادہ دکھتا ہے، آموختہ بھی بہت زیادہ دکھتا ہے، باقی ہوٹل بازی زیادہ نہیں دکھتی، عصر کی سیر و تفریح زیادہ نہیں دکھتی، مختلف اوقات میں بستر پر گھنٹوں آرام کر لینا زیادہ نہیں دکھتا، صرف سبق اور آموختہ زیادہ دکھتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بالخصوص علم سے متعلق لن یشبع المؤمن من خیر حتی یکون منتہاہ الجنہ، جو آدمی علم کی طلب میں ہے کبھی وہ علم سے سیراب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مر کر جنت نہ پہنچ جائے۔ موت تک بھی اس کی طلب ویسے ہی باقی رہتی ہے۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مومن میں ایمان جیسے ہونا ضروری ہے ویسے اس مومن میں علم کی طلب ہونا بھی ایمانی تقاضا ہے۔ مومن ہے اور علم حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو آئے ہی ہیں طلب علم کے غرض سے، پڑھنے کی غرض سے، اور اس میں طلب کا جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ طالب علم نہیں ہو سکتا۔ اپنے اکابر کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما اطلب العلم الی ان ادخل القبر، میں اس وقت تک علم کی طلب میں رہوں گا جب تک کہ موت نہ آ جائے اور قبر میں دفن نہ ہو جاؤں، تب تک میں پڑھتے رہوں گا۔ ہماری پڑھائی تو 6-6.5 گھنٹے کی ہے، اس کے بعد بٹھانا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے، دیر حاضری غیر حاضری کی کوتاہیوں پر تنبیہ کرنا پڑتا ہے۔ انہیں کوئی ایسے اساتذہ مسلط نہیں ہوتے تھے کہ انہیں داعیہ پیدا کرنا پڑتا ہو علم کی طلب کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کو طلب علم کا شوق کیسا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میری تمنا ہے کہ مجھے علی ابن المدینی جیسے اساتذہ مل جائیں، پھر میں ان کا شاگرد بن جاؤں۔
یہ کب بول رہے ہیں؟ امام بخاری شریف لکھ دینے کے بعد وقت کا محدث بن گیا، پھر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ بڑے امام بن گئے ہیں، آپ کو علم کی اب کیا طلب ہے؟ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ پھر مجھے میرے اساتذہ مل جائیں، پھر میں شاگرد بن کے بیٹھ جاؤں۔ کیسا شوق ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے شاگرد ابو اسامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت رجلا اطلب للعلم فی الآفاق من ابن المبارک، ابن مبارک جیسا طالب علم جو سچی طلب کے ساتھ پڑھ رہا ہو پوری دنیا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ایسی طلب میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ کیسی طلب تھی؟ پتہ چلا فلاں شہر میں فلاں عالم حدیث میں ماہر ہے، سفر کر کے چلے گئے ان کے پاس پڑھنے کے لیے۔ فلاں شہر میں معلوم ہوا فقہ میں ماہر ہے، وہاں چلے گئے سفر کر کے۔ تو ان کے شاگرد اپنے استاذ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنانے لگے، میں جہاں تک جانتا ہوں 120 شہروں کا سفر ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اساتذہ کے پاس پڑھنے کے لیے، جہاں جو ماہر ہے اس کے پاس پڑھنے چلے گئے۔ 120 شہروں کے نام گنائے، فلاں فلاں شہر کو ابن مبارک علم سیکھنے گئے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے اور بھی شہر ہیں جہاں ابن مبارک علم سیکھنے گئے، اگر میں سناؤں گا تو تم اس کو جھوٹ سمجھو گے، کیا کوئی آدمی اتنے شہر جا سکتا پڑھنے واسطے؟ اس واسطے میں بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ طلب تھی تو لمبے سفر کرنا، طلب تھی تو مشقت برداشت کرنا، کوئی بوجھ نہیں تھا۔ حضرت زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بزرگ گزرے ہیں، نور الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اپنے استاذ سے عصری علوم پڑھنا تھا، اس زمانے کی ہندی، انگریزی، سنسکرت جو بھی تھی، اور ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو کہنے لگے اس وقت پڑھا سکتا ہوں کہ جب میں پالکی میں بیٹھ کر، گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، پالکیوں میں جانا پڑتا تھا، پالکی میں بیٹھ کر گھر سے کوٹ، عدالت، کچہری جانے تک جو درمیان میں جو راستہ پڑتا ہے، میں پالکی میں بیٹھا رہوں گا، تم پیدل چلتے چلتے مجھ سے سبق لے لو۔ سالوں تک استاذ پالکی میں بیٹھ کے جا رہا ہے اور شاگرد کتاب لے کے پیدل چلتے ہوئے ان کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ طلب تھی تو ویسا پڑھنا آدمی کے لیے آسان ہو گیا۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، ان کے متعلق لکھا ہے کتاب میں، استاذ نے لغت لکھایا، یہ فعل باب نصرہ سے آتا ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، اس کا مفرد یہ ہے، اس کی جمع یہ ہے۔ یہ جو سبق میں لکھا دیے، یاد کرنے کا اتنا ٹینشن سوار رہتا تھا، وضو بناتے ہوئے بھی میں وضو کی دعائیں پڑھنے کے بجائے لغت یاد کرتا تھا۔ بازو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنے وضو بناتے ہوئے وضو کی دعائیں پڑھنے کے بجائے لغت یاد کر رہا ہے، ڈانٹتے ہوئے تنبیہ کرنے لگے، عجیب لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، وضو کی دعا دیکھو کیسی پڑھ رہے ہیں، یعنی لغت یاد کر رہے تو بولے دیکھو کیسی دعائیں وضو کی پڑھ رہے ہیں لوگ۔ ہمارے پاس دیکھ لیں، پڑھنے کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے، دارالاقامہ میں ہوتے ہوئے بھی آدمی کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہ ملتا ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے، ہوم ورک پورا نہ کرتا ہو تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، 3 سوال کیے، کیف شہوتک للعلم، آپ کو علم کا کتنا شوق ہے، کتنی خواہش ہے آپ کو علم کی، یعنی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب میں علم کی کوئی بات سنتا ہوں تو میرے کانوں کو اتنا مزہ آتا ہے کہ میرے جسم کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کاش ہم بھی کان ہو جاتے، جو مزے علم کے کان لے رہا ہے وہ مزے ہم بھی لیتے۔ علم سننے میں اتنا مزہ آتا ہے۔
سبق سننے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ کانوں کی لذت جسم کا ہر حصہ لینا چاہتا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا فَكَيْفَ حِرْصُكَ عَلَيْهِ، علم حاصل کرنے کی حرص آپ میں کتنی ہے، کتنا علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے آپ میں؟ فرمانے لگے حرص الجموع المنوع فی بلوغ لذتہ للمال، جب بخیل کنجوس آدمی مال جمع کرنے کی حرص میں آ جاتا ہے تو جیسے اس کنجوس آدمی کو مال جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے ویسے ہی مجھے علم جمع کرنے کی حرص ہے۔ پھر پوچھا فَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ، اب اسے علم حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی طلب میں لگے ہیں، کتنا محنت کر رہے، کتنی کوشش کر رہے؟ تو فرمانے لگے طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره، ایسی محنت کرتا ہوں جیسے کسی اکلوتے بیٹے کی ماں کا وہ بیٹا گم ہو گیا۔ اب وہ ماں جس طرح اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی پھرتی ہے پوری دنیا سے غافل ہو کر، بس اسے بچہ ہی مقصود ہے، وہ مل جائے مجھے ساری دنیا کی راحت مل جائے گی، ویسی بے چینی کے ساتھ علم کی طلب میں لگا رہتا۔ سالن کی شکایت نہیں، دال چاول کی شکایت نہیں، سونے کے لیے ٹائم نہ ملنے کی شکایت نہیں، سردی گرمی کی شکایت نہیں۔ جس کا اپنا بیٹا گم ہو جائے اس ماں سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے۔ ویسے ہی طالب علم جس کا سبق چھوٹ جائے، جس کی گھنٹی چھوٹ جائے، اس کے دل پر ویسا ہی گزرے جیسے ایک ماں کا بیٹا گم جائے۔ مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کا معمول تھا صحت کے علاوہ بیماری کے دنوں میں بھی اپنے سرہانے کتابیں رکھ کر سویا کرتے تھے۔ جیسے ہی بیماری سے نیند سے بیدار ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں لیکن وہیں لیٹے لیٹے کتابیں پڑھتے رہتے، اور لوگ کہتے اساتذہ طلبہ بھائی اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیے، تھوڑا آرام کر لیجئے۔ تو مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میری بیماری کا علاج کتابوں میں رکھا ہے، میری بیماری کا علاج کتابوں میں رکھا ہے، وہ پڑھتے رہوں گا مجھے راحت ملتی رہے گی، کتابیں نہیں پڑھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی۔ ایسا شوق تھا۔ ہم بیمار پڑتے ہیں، گھر جا کے آئے بغیر ہماری صحت واپس نہیں آتی، مدرسے میں ہوتے ہوئے ہم صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے شہر کی ہوا لگے، اپنے وطن کی ہوا لگے، تبھی جا کر ہم صحت یاب ہوں گے۔ یہاں کے ڈاکٹر بھی ہمارا علاج نہیں کر سکتے، ہمارے وطن کی آب و ہوا ہمارا علاج کر دے گی۔ ہمارے گاؤں کی باؤنڈری لگ جائے بس میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ یہاں کے VIP ہاسپٹلز بھی ہمارا علاج نہیں کر سکتے۔ میرا سبق چھوٹ جائے، میری کلاس سے میں ایک ہفتہ 2 ہفتے پیچھے رہ جاؤں، استاذ کی ایک گھنٹی میں شریک نہ ہو سکا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شاگرد فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں ایک دن شریک نہیں ہو سکا، اس ایک دن شریک نہ ہونے کا افسوس مجھے زندگی بھر رہا۔ فلاں ٹائم میں کلاس میں نہیں آ سکا، وہ ایک ٹائم کلاس میں شریک نہ ہونے کا افسوس زندگی بھر رہا۔ جمعہ کو گئے، چھٹی میں واپس وقت پر آنے تیار نہیں ہیں۔ ہفتے کی چھٹی میں گئے، 2 دن غیر حاضر ہو کے آئیں گے، کیا زیادہ سے زیادہ ہوگا، تھوڑا تنبیہ کریں گے، اٹھ بیٹھ کر آئیں گے، ڈانٹ کریں گے، پھر بٹھا دیں گے۔ یعنی ہم بے شرم بن جائیں گے، اپنا نقصان گوارا کر لیں گے، لیکن ایک اچھے طالب علم بن کے نہیں دکھائیں گے۔ مدرسے کے اصول اور ضابطوں سے ہٹ کر مجھے کسی بھی دینی کام میں شرکت کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ علم چھوڑ کر، درسگاہ چھوڑ کر میں کسی بزرگ کے پاس جا رہا ہوں، درس چھوڑ کر میں کسی اجتماع میں جا رہا ہوں، درس چھوڑ کر میں کسی دینی پروگرام میں جا رہا ہوں۔ تو یہ جو درس چل رہا ہے یہ کوئی مہابھارت اور رامائن کی کوئی کویتا تو نہیں سنائی جا رہی ہے، یہ بھی تو علم حدیث ہے۔
اس کی فضیلتیں، اس کی اہمیت کسی بھی دینی پروگرام سے کیسے گھٹ جائے گی؟ اور میری اس عمر میں مجھے کون سا کام ضروری ہے؟ میرے محسن، میرے اساتذہ میرے لیے کس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں؟ اس وقت مجھے علم کی طلب زیادہ ضروری ہے یا پروگراموں کی شرکت ضروری ہے؟ تو پہلی چیز تو ہم میں علم کی طلب اس درجے ہو جیسے ہم ایک طالب علم کہلا سکیں۔ دوسری بات امتحانات کے پیش نظر آپ حضرات سے ہے، ہر وقت اور ہر لمحہ اس وقت کا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کے اساتذہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں نصاب مکمل کرنا ہے، ہم نے طلباء کو جتنا پڑھانے کا وعدہ لیا ہے اتنا ہمیں مکمل پڑھانا ہے سال ختم ہونے سے پہلے، اور طالب علم کو فکر نہیں ہے کہ مجھے جتنا پڑھنا ہے اس سال میں اتنا نہیں پڑھ سک رہا ہوں، استاذ کو فکر ہے کہ مجھے جتنا پڑھانا ہے وہ مجھے پڑھانا چاہیے۔ تو سچی طلب طلباء میں ہوئی، اساتذہ میں ہوئی۔ مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، اس کی فکر استاذ تو کر رہا ہے، لیکن طالب علم کو فکر نہیں ہے کہ مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ عربی میں ایک شاعر نے کہا، حیاتک انفاس تعد فکلما مضی نفس منہا انقضت بہ جزء۔ تمہاری زندگی تمہاری سانسیں ہیں، ایک ایک سانس جو تم سے نکل رہی ہے تمہاری زندگی کا ایک ایک حصہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ ان سانسوں کا آنا جانا ہی زندگی کا ختم ہونا ہے۔ اس کی مثال حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، طالب علم جب ٹائم پاس کرتا ہے، ویسٹ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اتنا بڑا بے وقوف ہے کہ اس کے سامنے کسی بادشاہ نے سونے چاندی اور موتیوں کا ڈھیر لگا دیا اور اسے اجازت دیا کہ ان موتیوں کو استعمال کر کے موتیوں سے بھی بہتر چیز کوئی خرید لو، اور وہ طالب علم موتیوں کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہو کر ایک ایک موتی اٹھا کر کوئی ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے، کوئی ادھر پھینک رہا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا جسے موتیوں کا ڈھیر مل جائے اور اسے قیمتی بنانے کے بجائے ادھر ادھر پھینک کر اسے ضائع کر دے۔ یہی مثال طالب علم کے سامنے ایک ایک دن ایک ایک منٹ کی ہوتی ہے، اس کا ہر منٹ ایک موتی کی طرح ہے۔ اسے استعمال کر کے اس سے بہتر چیز وہ ہے قرآن حدیث علم، اسے حاصل کر لیتا بجائے اس کے کہ وہ ایک ایک منٹ کے موتی کو کبھی ادھر پھینک رہا ہے کبھی ادھر پھینک رہا ہے۔ اس سے بڑا نالائق اور بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسلاف کو دیکھیں، حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ان کے والد مولانا عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طالب علم بچہ پڑھ رہا ہے، گھر میں 3 دروازے تھے، تینوں دروازوں سے بھی ٹوائلٹ کو جایا جا سکتا تھا، تو والد نے اپنے بچے کے لیے تینوں دروازوں پر الگ الگ چپل رکھوائے اور یہ فرمانے لگے اگر چپل اس دروازے پر ہو اور ٹوائلٹ اس دروازے سے جانا ہے تو پھر وہاں جا کر چپل اٹھا کر پھر اس دروازے پہ آ کے یہاں سے ٹوائلٹ جانے میں 2 منٹ تو بھی ضائع ہوں گے بچے کے۔ میں وہ 2 منٹ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا ہوں، ہر دروازے پہ چپل رکھا ہوں، جدھر سے تمہیں جانا ہو ادھر سے استعمال کرو اور جلدی سے ضرورت سے فارغ ہو کے آؤ۔ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں، روزے کا موسم تھا، افطار کے لیے 2 منٹ باقی تھے، ساتھیوں نے نہیں بتایا، حضرت نے سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا، پھر پوچھا افطار میں کتنی دیر باقی ہے؟ کہنے لگے 2 منٹ باقی ہیں۔ تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ایک زندہ آدمی کے لیے 2 منٹ کچھ کم ہیں؟ 2 منٹ آدمی اگر زندہ رہ گیا تو اس کی زندگی کے 2 منٹ بڑھ گئے۔ 2 منٹ پہلے جان چلی گئی تو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا، ڈاکٹر بھی بولتے اگر 2 منٹ پہلے آ جاتے تو ہم بچا لے سکتے تھے۔
2 منٹ پہلے صحیح تھا ایکسیڈنٹ سے مر گیا، 2 منٹ پہلے صحیح تھا پھانسی ہو گئی۔ ایک زندہ آدمی کے لیے 2 منٹ کچھ کم نہیں ہے۔ 2 منٹ میں اللہ سے کتنا مانگا جا سکتا ہے، 2 منٹ میں اللہ سے کیا کیا مانگا جا سکتا ہے، اور آپ 2 منٹ ہے بول کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی۔ وہ بزرگ تھے جن کے پاس 2 منٹ کی بھی قدر ہے، اور ہمارے پاس 2 ہفتے 2 دن کی بھی قدر نہیں ہے، چھٹیاں کرتے ہوئے، بلا ضرورت گھر جاتے ہوئے۔ کامیاب کون ہے دیکھ لیجئے، حضرت مولانا صدیق صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں سے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا، دارالعلوم کے مطبخ سے روٹی اور سالن دونوں ملتے ہیں، لیکن آپ سالن نہیں لیتے، صرف روٹی لیتے، اور روٹی لے کر دسترخوان بچھا کر کھانے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس واسطے وہ ٹائم بھی مجھے پڑھائی میں لگانا ہے، روٹی لے کر جیب میں رکھ لیتے یا کتابوں کی تھیلی میں رکھ لیتے، درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے ہی سبق سنتے رہتے اور روٹی توڑ توڑ کے کھاتے رہتے۔ کئی مہینے بغیر سالن کے اسی طرح روٹی کھا کے گزارا۔ دسترخوان بچھاؤ، پلیٹ رکھو، پانی رکھو، سالن میں ڈبا کے کھاؤ، پھر پلیٹ دھو۔ اس میں جتنا خرچ ہوتا ہے اتنے میں ایک صفحہ کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہوں۔ آپ سے اتنا مطالبہ ہے، اتنا مطالبہ ہے آپ سے کہ بھئی آپ سالن کے بغیر کھانا کھا لو۔ آپ سے اتنا کہا جا رہا ہے کہ بھئی رات کا کھانا حفظ کے طلباء کے ساتھ برابر وقت پہ کھا کے اٹھو۔ چھوٹے بچے ہم سے پہلے کھا کے اپنے لیے عشاء کی تعلیم میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور بعض طلباء آدھے گھنٹے سے زائد بھی کھانے میں مشغول ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کاش کھانا کھانے اور قضائے حاجت کو جانے کا نظام اللہ نہ رکھتے تو وہ ٹائم بھی ہمیں پڑھائی کے لیے بچتا۔ کھانا انسان کی فطری ضرورت ہے، قضائے حاجت کو جانا انسان کی فطری ضرورت ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کاش اللہ یہ نظام نہ رکھتا تو وہ ٹائم بھی بچا کر ہم کتاب پڑھنے میں لگاتے۔ شیخ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میں لوگوں کو اور طلباء کو ہوٹلوں پر اور بازاروں پر کھڑے ہوئے وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اتنا افسوس ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَقَدْ تَحَسَّرَ مَرَّةً وَهُوَ وَاقِفٌ أَمَامَ مَقْهَى قَدْ امْتَلَأَ بِأُنَاسٍ فَارِغِينَ يُضَيِّعُونَ الْوَقْتَ فِي اللَّهْوِ وَالتَّسْلِيَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مُحِبِّيهِ كم أتمنى أن يكون الوقت مما يباع لأشتري من هؤلاء جميعا أوقاتهم۔ جو لوگ ہوٹلوں پر گپ شپ کرتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، چپس کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ ہوٹلوں اور مارکیٹوں میں جیسے سامان بکتے ہیں ویسے اگر ٹائم بکتا تو میں ان سب فالتو ٹائم ویسٹ کرنے والوں کا ٹائم خرید لیتا، ان سب کا ٹائم خرید کے میں اسے قیمتی بنا لیتا۔ لیکن افسوس کہ بازار میں ٹائم نہیں ملتا ہے، ٹائم فروخت نہیں ہوتا ہے، بکتا نہیں ہے، اس واسطے اسے خریدا نہیں جا سک رہا۔ اور ہمارے پاس تو باہر کے کاموں کے لیے اتنا ٹائم ہے ماشاءاللہ، عصر کے عصرانے کے بعد، ظہر میں ظہرانے کے بعد، پھر عشاء میں کھانا کھانے عشائیہ کے بعد آدھا 1 گھنٹہ نہیں گزرتا پھر ہمیں ہوٹل کی چائے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، باہر کے کسی چردنی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اجازت یا بلا اجازت کے جانا معمول بن جاتا ہے، 1.5-2 گھنٹے میں پھر بھوک لگ جاتی ہے، اور وہ 12 گھنٹے بھوکے رہ کر بھی بھوک ہونے کی شکایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی صاحب فتاوی محمودیہ کے، ان کے متعلق لکھا ہے وقت کی اتنی قدر کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر طلباء کے ساتھ بیٹھتے تو بھی کتاب ساتھ لے کر بیٹھتے اور مطالعہ کرتے ہوئے کھانا کھاتے۔
اور ہمارے پاس باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا جاتا ہے. استاذ ہو تو الگ ڈھنگ سے کھانا ہے، استاذ کی نگرانی نہیں ہے تو الگ ڈھنگ سے کھانا ہے. کھانے کے آداب استاذ کی وجہ سے بجائے لائے جا رہے ہیں، کھانے کے آداب ہونے کی وجہ سے نہیں بجائے لا جا رہے ہیں. استاذ اس واسطے کھانا ایسے کھا رہے ہیں، نہیں ہوتے تو پھر شور شرابے کے ساتھ کھاتے. کامیاب کون ہے دیکھ لیجئے، وہ لوگ کامیاب ہیں یا ہم کامیاب ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، لکھتے لکھتے اگر تھوڑی دیر کے لیے پین کی انک ختم ہو گئی، بوتل میں سے وہ انک ڈالنا ہے تو وہ بوتل میں سے انک ڈالنے کے درمیان میں بھی 30-40 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا کرتے. 5-10 سیکنڈ تو مل گئے، 5-10 سیکنڈ میں 40 مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا، کتنا بڑا ثواب مل گیا. منٹ بھی ضائع نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، اور ہمارے پاس دیکھ لیں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بارہا سنا. لکھنے پڑھنے کی اتنی مصروفیت رہتی تھی کہ دوپہر میں ایک بار کھانا کھاتے، بس پورے دن میں دوپہر کا کھانا کھاتے، نہ ناشتہ ہوتا نہ شام کا کھانا ہوتا. آخر عمر میں کئی مہینے ایسے گزر گئے جس میں پڑھتے رہتا، بہن لا کر کھانا کھلاتی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے بہن کھانا کھلا چکی. پھر کبھی رات دیر گئے مجھے بھوک لگتی اور میں کہتا کچھ کھانے کو ہو تو دے دو، میں نے کھانا ہی نہیں کھایا. تو بہن کہتی کبھی بہت پہلے کھلا دیا میں نے تمہیں کھانا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہے کہ میں کھانا کھایا ہوں. تب جا کے شیخ الحدیث اتنے بڑے محدث بنے کہ 50 سال تک اللہ نے علم حدیث کا کام لیا. 50 سال تک بہت بڑی نعمت ہے وقت کا ملنا، اس کی رعایت کرنا. تو اس واسطے دوسری بات آپ حضرات سے یہ ہے کہ امتحان قریب ہے، وقت ضائع ہونے نہ دیں. اور کسی طالب علم کو رمضان کی چھٹیوں تک کوئی چھٹی لینے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر اپنے متعلقین میں سے کوئی انتقال بھی ہو جائے تو پورا مدرسہ یہیں سے ان کے لیے ایصال ثواب کرے گا، آپ کو جانے کی زحمت نہیں دی جائے گی. اور آپ کے جانے سے مغفرت کے فیصلے ہونے والے نہیں ہیں. آپ کے جانے سے ان کے اعمال کی بدولت جو فیصلے قبر اور حشر کے ہو چکے ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں. اور آپ جا کر کچھ قرآن مجید پڑھ کر 2-4 قرآن مجید بخشنے والے بھی نہیں ہیں. رسمی تعزیت کے بجائے حقیقی تعزیت یہی ہے کہ آدمی اپنے مرحومین کا ایصال ثواب عمل صالح سے کرے. رسمی سفر سے تعزیت نہیں ہوتی ہے. تو کسی طالب علم کو نہ بیماری کی وجہ سے نہ موت کی وجہ سے رمضان کی مفوضہ چھٹیوں سے پہلے چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے. شادی ہو گھر میں کسی کی بھی تو بھی کہہ دیں میری پڑھائی مجھے اہم ہے، آپ کی شادی آپ کو اہم ہے. آپ اپنے کام میں رہیں، میں اپنے کام میں رہتا ہوں. میرے آنے سے آپ کی شادی میں کچھ آسانیاں آنے والی نہیں ہیں. آپ جا کر کچھ شادی میں ہاتھ بٹانے والے نہیں ہیں، یا انہیں 1-2 لاکھ روپے دے کر شادیوں کو آسان کرنے والے نہیں ہیں، یا جو رسومات وہاں پر چل رہے ہیں ان رسومات کو روکنے والے بھی نہیں ہیں. تو جب کچھ بھی ہوتا ہی نہیں ہے تو فالتو چیز جا کے کرے گی کیا وہاں پر؟ جس سے کچھ اثر ہی نہیں پڑتا ہے تو اس کی حاضری سے فائدہ کیا؟ کیا آپ اتنے اہم ہیں کہ آپ نہیں جائیں گے تو شادی نہیں ہوگی؟ اتنے جگری دوست ہیں آپ کہ آپ نہیں آئیں گے تو میں شادی نہیں کروں گا؟ ایسا ہے کچھ؟ نہیں آئیں گے تو شادی بھی آرام سے ہو جائے گی، ولیمہ بھی آرام سے ہو جائے گا، اولاد بھی آرام سے ہو جائے گی. آپ کے نہیں جانے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ اتنے بڑے وسیع الظرف ہیں کہ بھئی میں نہیں گیا تو کیسا، میں نہیں گیا تو کیسا. انہیں آپ کو ان کی شادی کی فکر ہے اور ان کو آپ کی تعلیم کی فکر نہیں ہے. یہ کیسی ہمدردی ہے؟ تیسری بات، محنت بہت ضروری ہے امتحان کے پیش نظر. عام حالات میں بھی محنت ضروری ہے
اور ہنگامی حالات میں بھی محنت بڑھ جاتی ہے عام حالات کے مقابلے میں۔ اور علم محنت سے ہی حاصل کیا جاتا ہے، علم سستی اور کاہلی سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ کسی نے کہا الجد یدنی کل امر شاسع والجد یفتح کل باب مغلق۔ کوشش اور محنت ہر مشکل کام کو آسان کر دیتی ہے، کوشش اور محنت ہر بند دروازے کو کھلوا دیتی ہے۔ کوشش اور محنت ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، کوشش اور محنت ہر بند دروازے کو کھلوا دیتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چون شمع از پے علم باید گداخت کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت۔ موم بتی جس طرح روشنی دینے کے لیے پگھلتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ویسے ہی طالب علم کو پگھلنا چاہیے، اپنی تکلیف اور مشقت اٹھانا چاہیے۔ علم کے بغیر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، محنت کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ آدمی کو 8,000 روپے تنخواہ ملیں گے، واچ مین بن کر رات کے 9 بجے سے لے کر صبح کے 8 بجے تک دربان بن کر جاگتے رہتا ہے۔ مہینہ ہونے کے بعد کچھ سیلری ملے گی۔ ٹرک چلانے والے 8 گھنٹے ٹرک اور لاری میں بیٹھ کر رات کے مشکل سفر کی مسافت طے کرتے ہیں، مجھے کچھ پیسہ ملے گا۔ نائٹ ڈیوٹی کرنے والے بیوی بچوں اور ماں باپ کو چھوڑ کر آفس اور کمپنی جاتے ہیں، مجھے کچھ سیلری ملے گی۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور چند گھنٹے جاگ کر مشقت برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ محض ہماری خواہش سے علم حاصل ہو جائے، محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک شاعر کہتا ہے علی المرء ان یسعی لما فیہ نفعہ ولیس علیہ ان یساعدہ الدہر۔ انسان کو چاہیے کہ جو اس کے نفع کی چیز ہے اسے حاصل کرنے کے لیے خود کوشش کرے۔ زمانہ اس کے لیے کوشش کر کے نہیں دے گا کہ ہم آپ کے لیے لا کے دیں گے، آپ بیٹھے رہیے۔ آپ کو قدوری حل کرنا ہے، آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ کوئی دوسرے نہیں بولیں گے کہ آپ کی قدوری میں حل کر لیتا ہوں، آپ بیٹھے رہیے۔ آپ کو ہدایت النحو نور الیضاء پڑھنا ہے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا۔ دوسرا نہیں بولے گا کہ آپ بیٹھے رہیے، آپ کی جگہ پر میں قدوری حل کر لیتا ہوں، میں شرح وقایہ حل کر لیتا ہوں، میں قطر الندی حل کر لیتا ہوں۔ اس سے آپ کو علم آ جائے گا۔ آپ کی شرح قطر الندی دوسرا حل کر لے تو آپ عالم بن جائیں گے، آپ کا نحو مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کے نفع کی چیز آپ کو حاصل کرنا پڑے گا، زمانہ آپ کے لیے محنت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، کامیابی کی بنیاد محنت ہے، کامیابی کی بنیاد ذہانت نہیں ہے۔ ذہین ہے بھائی بس کامیاب ہو جائے گا، محنتی ہے امید ہے کامیاب ہو جائے گا۔ ذہانت پر ہم امید نہیں کر سکتے کہ 100% کامیاب ہوگا، محنتی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان اللہ لا یضیع اجر العاملین، محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے یہ فرمایا۔ ذہین لوگوں کے محنت کے ذہانت کو ضائع نہیں کریں گے ایسا نہیں فرمایا۔ کئی ذہین ضائع ہو گئے، فتنوں کے بانی بن گئے اپنی ذہانت کی وجہ سے، لیکن صحیح محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں ہوئی۔ اس کی مثالیں دیکھیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے خصوصی شاگرد ہیں، بہت کن ذہن تھے، کمزور ذہن کے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود امام ابو یوسف سے فرمایا، ابو یوسف تمہاری محنت نے تمہیں آگے بڑھایا ہے، تمہاری ذہانت نے تمہیں آگے نہیں بڑھایا۔ کون بول رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد ابو یوسف سے کہہ رہے ہیں تمہاری محنت نے تمہیں آگے بڑھایا ہے، تمہاری ذہانت نے تمہیں آگے نہیں بڑھایا۔ اور محنت نے کتنا آگے بڑھایا؟ مسلک کا امام بن گیا، استاذوں کے استاذ بن گئے۔ امام شافعی کے استاذ ہیں امام محمد، امام محمد کے استاذ ہیں امام ابو یوسف۔ تو امام شافعی امام ابو یوسف کے
شاگرد کے شاگرد ہوئے۔ امام شافعی امام ابو یوسف کے شاگرد کے شاگرد ہوئے۔ محنت نے کہاں سے کہاں بڑھایا کہ شاگرد مسلک بنا رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ نقل کرتے تھے، آدمی چاہے کتنا ہی غبی ہو، کن ذہن ہو، لیکن اگر یکسوئی کے ساتھ محنت میں لگا رہے گا تو ایک نہ ایک دن کام بن جائے گا، ایک نہ ایک دن کام بن جائے گا۔ شاعر بھی کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ بقدر القد، کوشش کے بقدر، محنت کے بقدر، تکتسب المعالی، بلند درجے حاصل کیے جاتے ہیں۔ ذہانت کے بقدر نہیں، کوشش کے بقدر حاصل کیے جاتے ہیں۔ جتنی کوشش کرو گے اتنی آگے ترقی ہوگی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے بیرسٹر شمار ہوتے ہیں۔ اپنے ماموں امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی مسلک کے تھے ان کے پاس پڑھتے تھے۔ امام مزنی شافعی اپنے بھانجے کو مسئلہ سمجھاتے 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 اگتا جاتے، امام طحاوی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ بیزار ہو کر ایک بار طعنہ دینے لگے تو اتنا کن ذہن اور غبی ہے، خدا کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا، خدا کی قسم تو کچھ نہیں کر سکتا۔ استاد شاگرد کو بول دی تجھے ذہن نہیں ہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بیزار ہو کر استاد کا درس چھوڑ دیے، درسگاہ چھوڑ دیے۔ وہاں سے دوسرے حنفی مسلک کے امام ابو جعفر ابن ابی عمران حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ انہوں نے اپنے شاگرد پر اتنی محنت کی کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں شافعی مسلک کے دلائل اور اپنے مسلک کے دلائل کا موازنہ کر کے شافعی مسلک کو کمزور ثابت کیا، حنفی مسلک کو مضبوط ثابت کیا۔ اس کے بعد ایک بار اپنے اس استاذ اور ماموں کی قبر پر سے گزر ہوا تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے اگر اس وقت میرے استاذ اور ماموں زندہ ہوتے تو جو قسم کھائی تھی کہ بخدا تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، اپنی قسم کا کفارہ دینا پڑتا۔ مجھ سے اللہ نے بہت کچھ لیا ہے، مجھ سے بہت کچھ کام ہوا ہے۔ کتنے کن ذہن تھے، لیکن محنت کی وجہ سے اللہ نے کہاں سے کہاں تک بڑھا دیا۔ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شعبہ عالمیت میں، مختصر المعانی، اس کے مصنف ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شیخ عزد الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اتنے کن ذہن تھے کہ سبق میں تمام طلبہ ان کو چھیڑا کرتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ میاں کی گائے ہے، کچھ بھی بولو سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک مرتبہ کافی غمزدہ تھے، اپنی کن ذہنی کی وجہ سے خواب میں دیکھا ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، تمہیں بلا رہے ہیں، چلو تھوڑی دیر کھیلیں گے۔ تو وہ کہنے لگے 24 گھنٹے پڑھتا ہوں تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اب کھیل کے بعد پڑھوں گا تو کیا سمجھ میں آئے گا، کھیلتے ہوئے پڑھوں گا تو کیا سمجھ میں آئے گا۔ پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت ہوئی خواب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا۔ دوسرے دن درسگاہ میں آئے، درس ختم ہونے کے بعد استاذ سے جب سوالات کرنا شروع کیے تو استاذ نے کہا آج جو تفتازانی ہے وہ کل والا نہیں ہے، کل جو تفتازانی تھا آج وہ نہیں ہے، آج بدلا ہوا دکھ رہا ہے۔ محنت میں لگنے سے اللہ تعالیٰ منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس واسطے سالانہ امتحان قریب ہے، اپنی پڑھی ہوئی تمام کتابوں کا دور، طلبہ اپنے اپنے پارے حفظ کرنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، قاعدہ دینیات والے اور عالمیت والے تمام طلبہ کی ذمہ داری ہے۔ شوال کے مہینے سے جو پڑھائی شروع ہوئی تھی وہ شعبان کے مہینے میں ہمیں نتیجہ دکھانے والی ہے، ہماری محنتوں کا رزلٹ دکھانے والا ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ ہم درسگاہ میں بیٹھے سب کے ساتھ، ہمیں بھی 24 گھنٹے ہی اللہ نے دیے تھے، ہمیں بھی وہی استاذ ملا تھا جو دوسرے ساتھی کو ملا تھا، ہمیں بھی وہی مدرسہ ملا جو دوسرے ساتھی کو ملا ہے، لیکن
وہی کتاب، وہی استاذ، وہی درسگاہ، وہی مدرسہ، وہی ممتحن، ایک پاس ہو رہا ہے، دوسرا فیل ہو رہا ہے۔ مجھے افسوس نہیں ہوتا کہ میں فیل ہو رہا ہوں، مجھے افسوس نہیں ہوتا کہ مجھے نمبر کم مل رہے ہیں۔ جس کو نمبر زیادہ مل رہے ہیں اس کو حضرت جبرائیل نے پڑھایا، جس کو نمبر زیادہ مل رہے ہیں اسے حضرت میکائیل نے اس کا امتحان لیا، یا اس نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آ کے یہاں امتحان دے رہا ہے۔ ایک ہی ادارے کا طالب علم، ایک ہی درسگاہ کا، ایک ہی استاذ کا، ایک ہی کتاب کا، ایک ہی ممتحن کا، پھر مجھے نمبر کیوں کم ہو رہے ہیں؟ اس میں ممتحن کی غلطی ہوتی ہے، کتاب کی غلطی ہے، مدرسے کی غلطی ہے، یا میری غلطی ہے کہ جیسے میرے بازو والے ساتھی نے محنت کیا میں نے ویسی محنت نہیں کی۔ امتحان کے دن قریب ہیں، شہری طالب علم ہے، میں 10 بجے تک رہ کے جانا نہیں چاہتا، 10:30 تک رہنا نہیں چاہتا۔ کون سی ایسی دنیا لوٹ رہی ہے کہ میں عام دنوں میں 9:30 بجے جا رہا تھا، امتحانات ہیں تو بھی میں 9:30 بجے جاؤں گا، موبائل دیکھوں گا، ماں کی نافرمانی کروں گا، گلیوں میں بیٹھے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے ٹائم پاس کروں گا، لیکن یہاں اپنے امتحانات کی تیاری میں 1 گھنٹہ زائد نہیں دوں گا، عصر کی چھٹی میں بند نہیں کروں گا، باہر کے کھانے بند نہیں کروں گا، ہوٹل بازی بند نہیں کروں گا امتحانات کی وجہ سے۔ تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ اس واسطے آپ کو توجہ دلائی جا رہی ہے ان 3 باتوں کی طرف۔ حقیقی طالب علم بنیں، محنت کریں، اپنے اندر وقت کی حفاظت کا جذبہ لائیں۔ چند مہینے ہوتے ہیں آدمی کی محنت کے، اور اس محنت کے نتیجے میں ملنے والا پھل اور ثمرہ وہ ہمیشہ کا رہتا ہے، اس کے نتیجے میں ملنے والا ثمرہ وہ ہمیشہ کا رہتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔